الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. بھائی اور دوستو، 2022 ختم ہو رہا ہے اور سال 2023 شروع ہونے والا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک میسج چل رہا ہے اور عام طور پہ لوگ فون پی کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینے کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سن ہجری ہے، ایک سن عیسوی ہے، ایک سن نبوی ہے. تو سن عیسوی جو ہے یہ اس وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک اسی کیلنڈر کو دیکھ کے لوگ اپنے معاملات نبھاتے تھے، اور پھر جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بنی، تو پھر اس کے بعد ایک نیا کیلنڈر جس کا نام سن نبوی تھا وہ اس کی ابتدا کی گئی، اور پھر اس کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے شرعی امور کو اور باقی معاملات کو طے کیا کرتے تھے اور نبھاتے تھے. اور یہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی یہی چلتا رہا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے اور ایک مشورے کے ساتھ جو ایک کیلنڈر کی ابتدا کی گئی، اس کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام ہے سن ہجری. اور یہ سن ہجری اس لیے اس کی ابتدا اس کا نام ہجری رکھا گیا اور اس کی بنیاد ہجرت کو قرار دیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ہجرت، اپنے مال و دولت چھوڑا، ہجرت اہل و عیال کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا. وہ لوگ دین کو بچانے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایمان کا نور دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی، تاکہ لوگ یاد رکھیں قیامت تک کہ یہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے، ہم جو مسلمان ہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانی لگی ہوئی ہے. تو بہرحال اس کی ابتدا کی گئی. اب رہی بات کہ بھائی جو ہمارے شرعی امور ہیں، جیسے زکوٰۃ کا دینا ہے، اس کے سال کی ابتدا کب ہوگی، کب ختم ہوگی، ہم سن ہجری کو دیکھیں گے. ہمارے روزے ہیں، سن ہجری کو دیکھا جائے گا. عیدین کی نمازیں ہیں، سن ہجری کو فالو کریں گے. اور اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم مہینے کو جب گنتے ہیں تو ہم چاند کے مطابق جو اپنے مہینے کو پورا کرتے ہیں. اور یہ دونوں کیلنڈر چل رہے ہیں، اور ان دونوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے دنیاوی معاملات کو نبھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا کہنا کہ بھائی سن عیسوی کو فالو کرنا ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں. باقی رہی بات کہ جب ایک سال گزرتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، تو اس میں جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور پھر پروگرام رکھتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، تو اس میں جتنی خرافات ہوتی ہیں وہ تو سب ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور ان میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایسا پروگرام کہ جس کو جائز قرار دیا جائے. عام طور پہ جو روٹین میں چل رہا ہے وہ میوزک ہی چلتا رہتا ہے، اور وہاں پہ بس پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، تو ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. البتہ ہیپی نیو ایئر جب کبھی ایک سال گزر چکا ہے اور کسی کو بندہ ویسے میسج کر دیتا ہے کہ یار ہماری زندگی کا ایک سال گزر چکا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے کیا کیا، کیا ہم نے دین سیکھا، کیا دین سکھایا، اور کتنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا اور کتنی نافرمانی کی، اپنا احتساب کرنے کا دن ہے. اگر کوئی کرے بھی صحیح، اگر یہ دن منانا بھی ہے تو پھر یوں منایا جائے کہ اپنا احتساب کیا جائے کہ ایک سال گزار کے میں قبر کے قریب چلا گیا، ایک سال گزار کے میں موت کے اور قریب چلا گیا، ایک سال گزار کے فرشتہ ملک الموت اور میرے پاس آ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے پاس ٹائم گھٹ گیا ہے. نافرمان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. روزانہ فرشتہ جب بھی دن ہوتا ہے تو فرشتہ صبح سویرے پھر سے کہتا ہے لوگوں گناہ کرنے والوں بس کر دو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اور نیکی والے کو کہتا ہے کہ تم نیکی میں اور دوڑو اور آگے بھاگو،
اپنی طاقت کو نیکی کے حصول میں خرچ کرو. تو یہ ہے اصل. تو میرے بھائی اور دوستو، جو ہمارے کرنے کا کام ہے اس دن میں، سال گزرنے کے بعد، وہ تو اپنا احتساب اگر کرنا تو وہ کرو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہاں موت سے بھاگ سکتے ہیں؟ تو ہمیں موت کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے تو کسی نے کوئی نئے سال کی مبارکباد نہ دی ہے، نہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی کوئی تعلیم ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور تم کیا کرو، اس کے بارے میں یہ تعلیم ہے تمہارے پاس. نہیں، بلکہ مسلمان کے لیے ہر دن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اور ہر منٹ ایسا ہے کہ مسلمان اس کو بالکل احتیاط سے استعمال کرے گا. اپنی زبان کو احتیاط سے تول کے بولے گا. مسلمان دھیان سے ایک ایک قدم کو اٹھائے گا، کیونکہ اس کا ہر قدم، اٹھتا ہوا قدم اس کا جنت کی طرف اٹھ رہا ہے، یا اس کا یہ اٹھتا ہوا قدم جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے. تو مسلمان تو یوں زندگی گزارتا ہے. اس کے لیے تو یعنی روزانہ کے اعتبار سے اپنا احتساب ہے، اپنا حساب کتاب ہے، معاملات ہیں کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف جا رہا ہوں. موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يُؤَخَّرُ. جب موت آئے گی تو بھائی وہ تو پکڑ لے گی، اس سے کوئی نجات نہیں حاصل کر سکتا. فَإِذَا انشَبَتِ الْمَنِيَّةُ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. یعنی جب موت حملہ آور ہوتی ہے اور وہ اپنے پنجے گاڑتی ہے، جیسے شیر حملہ آور ہوتا ہے، بندے کو پکڑ لیتا ہے. جب موت حملہ آور ہوتی ہے اور پکڑتی ہے نا بندے کو، تو پھر یہ تعویذ اور ٹوٹکے اور انسان کے پاس جتنے اسباب ہیں موت سے بچنے کے، یہ میڈیسن اور یہ انجیکشن اور ٹیبلٹ اور ڈاکٹر، یہ سب فیل ہو جاتے ہیں. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نیا سال جو ابتدا ہو رہی ہے، تو ہمیں تو اس کے اوپر بہرحال جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنا احتساب کریں کہ میرا ایک سال گزر چکا ہے. ہم پکی توبہ کریں، اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کریں اور دین کو سیکھنے کا ارادہ کر لیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر لیں. یہ اس کے لیے بہرحال ہمارے لیے اس کا سبق ہے، نہ کہ اس نئے سال کے اوپر جو ہے وہ پھر سے غبارے اڑانا یا اس کے اوپر میوزک بجانا. یہ سب خرافات ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق